امام کی جو حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس کی سالم عقل ہے اس کی چند نشانیاں ہیں. یہ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی نشانی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب کوئی دیکھے، یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری عقل سالم ہے تو اس کو اگر کوئی دیکھے تو اس سے خیر کی امید رکھے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مثلا ہونا تو صحیح کہ ہم چاہیں کہ ہماری عقل سالم ہو، تو ہمیں اگر کوئی جب دیکھے تو اس کو ہمارے اندر سے آج کے زبان میں پازیٹیو انرجی ملنی چاہیے، یعنی خیر ہو. اب خیر صرف پیسے سے نہیں ہے، خیر مشورہ بھی ہو سکتا ہے، خیر کسی کی بات سننا بھی ہو سکتا ہے، خیر آپ کا اپنا بیہیویئر ہو سکتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا آپ کو کوئی دیکھے تو کہے ہاں یار یہ اس سے فائدہ، مطلب اچھائی ہوگی. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ لو بھائی پھر آ گیا، ایسا نہیں ہوگا. تو ہوتا نا یار شیطان کا نام لیا اور آ گیا، ایسا نہیں ہوگا، خیر ہو. اب یہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو ایسا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا کر رہے ہیں، کیا ہماری پرسنالٹی ایسی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، چاہے نان مسلم کے ساتھ ملیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں، کیا ہمیں دیکھ کر کیا لوگ خیر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اب یہ پہلی چیز ہے، یہ خود آپ نے اپنی اسکروٹنگ کرنی ہے. میں تو خود اپنا ذمہ دار ہوں، آپ اپنی ذمہ دار ہیں. دوسری کوالٹی جو امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہو اس کی بدی سے، یعنی برائی سے. اب ظاہر دیکھیں کوئی بھی آدمی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا، آپ یقیناً ہو سکتے ہیں، میں نہیں. تو میرے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے. اب میرے اندر جو بھی برائی ہے، مثلا مجھے غصہ آتا ہے مثلا، تو یہ جو میرا غصہ ہے، اب یہ ہے تو صحیح، لیکن اگر میری عقل سالم ہے تو میرے غصے سے آپ محفوظ رہیں. امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے اس کی بدی سے دوسرا شخص محفوظ رہتا ہو. اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان کے اندر کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، ایکس وائی زیڈ ہے. جو کہہ رہے ہیں انسان تو ناقص ہی ہے، کامل تو نہیں ہے انسان، ظاہر ہے. تو اب جو اس کے اندر ہے اس سے دوسرا شخص محفوظ رہے، یہ بھی سالم عقل کی نشانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسری چیز کہ جب جس کی عقل سالم ہے، جب اس کے سامنے، اور یہ سب کے لیے، خواتین کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے میرا خیال میں، کہ جس کی عقل سالم ہے، اگر اس کے آگے کسی کی چھوٹی اچھائی بتائی جائے اس کو وہ بڑا سمجھے. ابھی میں اس کو بولتا ہوں کیا آنکھیں گھما رہے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے یہ سینٹر رینٹ آؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ لوگ آئیں گے، پردے لگائیں گے، بینر لگائیں گے، چادر بنائیں گے، خاتون آئیں گی، پہلے تھوڑا سا کام کر لیں گی، کوئی چھوٹا سا کام. تو آپ سب کو کہہ کہ یار مثلا فلانے نے آ کے جو ہے وہ کارپیٹ بچھا دیا، یا دیکھیں نا جلدی آتے ہیں. اب آپ نے سنا، آپ کہتے ہیں یار یہ کو کام ہے، یہ تو کر سکتا تھا، کوئی بھی کر سکتا تھا. مگر جس کی سالم عقل ہے وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ کہے گا کہ یار زبردست کام کیا ہے یار، ایسی کارپیٹ بچھایا جس پر عزادار حسین بیٹھیں گے، جس پہ ذکر ہوگا، جس پہ نماز پڑھی جائے گی. یعنی چھوٹی سی چیز تھی نا. اب مثلا بچوں نے قرآن کی تلاوت پڑھی یا بچیوں نے سلام پڑھا، اب بولیں گے یار کیا نہیں، اتنا بہترین کلام پڑھا. اس تھوڑی سی دیر میں جو روئے زمین پر تھا 8ویں امام کا ذکر کیا، یعنی امام علی کا ذکر کیا. بچے نے مصاحف کے چند جملے پڑھے، کسی نے اب یہ بات چھوٹی ہے لیکن اس کو بڑا شمار کرنا، یہ سالم عقل کی نشانی ہے. ابھی معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، فلانے نے یہ کیا، فلانے ارے کیا چھوڑیے کیا کیا ہوتا ہے. تو خواتین میں بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں فلانی ایسی ہے، سب دکھاوا کرتی ہیں، کھانا نہیں. سالم عقل اگلے کی چھوٹی چیز کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے. یعنی یہ ٹریٹمنٹ ہے ذہن محترم، یہ ایزی نہیں ہے، آسان نہیں ہے. یہ دوسرا، تیسرا اور اگلا چوتھا، یہ سب سے مشکل کام ہے. چوتھی والی تو اور مشکل ہے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ انٹرنل آرکیٹیکچر جو ہے ہیومن کا وہ بیان کر رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ امام ہے. امام ہمارا مسجد کا امام نہیں ہے، ہمارا امام نہیں ہے کہ جو مطلب یہ بتائے گا. ہمارا امام وہ ہے جو کائنات کا امام، وہ ہے کہ جسے پتا ہے
کہ آگے کیا پیچھے کیا ساری چیزیں کیا، جو ارادہ الہی وجود میں رکھتا ہو، جو علم لدنی رکھتا ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اگر آپ کے اذان علی کو معطر کرنے کے لیے بریکٹ میں کہ ارادہ الہی کیا ہے، کن بھیا کن، یہ ارادہ الہی ہمارا ارادہ۔ مثلا تو آپ کو ارادہ رکھیں کہ میں ایک ڈیزائن کر کے ایک بہت ہی ڈائنامک سی گاڑی بناؤں، ٹھیک ہے، اب وہ گاڑی بنانے کے لیے پیپر پہ بنا لی، شاید کمپیوٹر بھی بن گئی، لیکن ایکچوئل بنانے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ چیزیں ہیں، مولڈ ہے، لوہا ہے، انجینئرنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیونکہ عالم مادہ میٹر آپ فیس کر رہے ہیں۔ مگر میں نے اپنے ذہن میں گاڑی بنائی تو فوراً بن گئی، لیکن سامنے بنانے میں ٹائم چاہیے، کیونکہ سامنے مادے کے اندر نقص پایا جاتا ہے، جہاں پر نقص اور کمی پائی جائے وہاں آسان نہیں ہوتا ہے ارادہ پورا کروانا۔ اور یوں تو میں بڑے ارادے کروں، میں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں، میں وہاں چلا جاؤں، یہاں نہیں جا سکتے بھائی، جہاز کا ٹکٹ لینا ہے، ویزا لینا ہے، مادے میں نقص پایا جاتا ہے۔ برین ارادہ خوب یہ حضور ذہن ہے، یہ تو ڈیزائن کر سکتا ہے، کچھ بھی بنا لو اس کے اندر، تو دونوں میں ڈفرنس ہے۔ لیکن خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے، خدا کے یہاں عالم مادہ نقص نہیں ہو، وہاں کن پایا کن ہے، ہو جا۔ اور ایسا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جو زیبرا ہے نا، زیبرا، میں تو افریقہ بہت جاتا ہوں، زیبرا ہزاروں کی تعداد میں نے دیکھا ہے زیبرا کو، اس کے جو اوپر پیٹرن ہے نا باڈی پہ، ہر زیبرے کا پیٹرن دوسرے سے الگ ہے، یہ اتنا ڈیٹیل، یعنی فنگر پرنٹس ہر انسان کے قیامت تک الگ ہے، یعنی کون کون کیا، لیکن اتنا ڈیٹیل ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیزائن ہو گئی۔ کیوں؟ وہ ارادہ الہی ہے، نقص نہیں ہے، جو کہا ہو گیا۔ اب جو اس کے ارادے کے ساتھ چلتا ہو، ہارون بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شوبدے باز جو امام کو تکلیف دیتا ہے، کبھی روٹی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی روٹی ادھر چلی جاتی ہے، امام کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ قالین پہ شیر بنا ہوا تھا، قالین پہ شیر بنا ہوا تھا، ارادہ الہی سے متصل ہو تو امام نے اشارہ کیا، رکاوٹ نہیں ہوئی، وہ تصویر شیر بن گئی اور اس کو کھا بھی گئی اور کھا کر واپس بھی چلی گئی۔ تو یہ فیری ٹیل نہیں ہے، کیوں؟ خب یہ ارادہ الہی کے ساتھ متصل ہے، یہاں مادہ رکاوٹ نہیں ہے، لیکن استعمال تبھی کریں گے جب اذن الہی ہوگا، جب ان کو اذن الہی ہے تبھی وہ یہ کام کریں گے۔ تو یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہیومن سائیکولوجیکل، ہیومن اسٹرکچر، ہیومن کے سارے سسٹم کو جانتا ہے، اسی لیے یہ مشکل کام ہے۔ یہ عقل سالم ہونا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرو، تو چھوٹا کام ہے نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ چوتھی کوالٹی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہاں تو انسان چھوٹی سا بھی کوئی کام کر لے تو اشاروں بتا دیتا ہے، ارے وہ جو ہاں وہ آغا صاحب وہ ہاں جی بالکل، ارے ہم لوگ اچھا ماشاء اللہ، یعنی انسان مجبور ہے نا، انسان کیا کرے، انسان بہرحال پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیں یہی تو چیزیں ہیں جو امام سولو کرنا چاہ رہے ہیں، یہی انسان پھنسا ہوا ہے، تبھی تو پرواز نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب انسان بعض وقت کہتا ہے میں یہ بھی کر رہا ہوں مولانا صاحب، میں یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، مگر معرفت کا باب کھل نہیں رہا۔ معرفت کا باب اصل میں خود اپنے اندر لاک لگا ہوا ہے، جب آپ اپنے اندر کے لاک کو ان لاک کریں گے تبھی تو معرفت کھلے گی۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی آرزوؤں میں پھنسا ہوا ہو، جو انسان اس پہ پھنسا ہوا ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرا بیان کریں، لوگ میری، تو آدمی نہیں کہیں نہیں پرواز کر سکتا۔ تو یہاں اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا، یعنی کوئی بولے کہ جی آپ نے ماشاءاللہ کیا کام کیا، میں نے نہیں کیا، حقیقت ہے میں نے نہیں کیا، تو میں ہوں ہی کچھ نہیں۔ اور یہ حقیقتاً اس کو اپنے وجود میں اس چیز کو یعنی پینیٹریٹ کرنا ہے کہ اس نے نہیں کیا، نہ وہ کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔
وہ نہیں کر سکتا. جو بھی ہے سب اسی کا ہے. وہی ہے جو پورے کائنات کو روٹیٹ کر رہا ہے, وہی ہے جو لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے, اسی کا کام ہے. انسان نہیں کر سکتا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, اے رسول آپ پیغام پہنچا دیں, ہدایت دینا ہمارا کام ہے. خدا ہے ہدایت دینے والا. اب یہ انسان اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے, یہ مشکل کام ہے. شیخ محدث قمی کہ مفاتیح الجناح جو بک ہے, جو دعاؤں کی کمپائلیشن ہے, زیارت, دعائیں, اعمال, سب سے فیمس بک ہے, اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے. اب تو خیر موبائل میں اپلیکیشن جتنی بھی ہیں سب اسی سے ہیں. duas.org, ڈیوائن پرلس لے لیں آپ, شیعہ ٹول کٹ لیں, سب اسی میں سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ آخر کیا کام کیا شیخ قمی نے کہ کتاب اتنی دنیا میں رکھی ہوئی ہے, کیا کام کیا. تو ان کی لائف میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے نماز پڑھنے, نماز کے بعد ایک مولانا جو تھے وہ اسپیچ کرتے تھے تھوڑی سی دیر. تو انہوں نے ایک دن جا کے گھر میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ مولانا جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہیں, یعنی حدیث پڑھتے ہیں, اور کیا زبردست, کاش بیٹا آپ بھی پڑھتے ایسی حدیث, آپ بھی پڑھتے. اب وہ جو مولانا جس کتاب کو کھول کے اس میں سے حدیث پڑھتے تھے وہ شیخ محدث قمی کی تھی, شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا وہ تو میری کتاب سے پڑھتے ہیں, نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا. یعنی اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کیا, اور جب چھوٹا شمار کیا تو اس کے بعد دیکھیں وہ علماء بیان کر, طالب علم مشہد مقدس میں بیان کرتے ہیں کہ روشنیاں نہیں ہوتی تھیں, لائٹیں نہیں ہوتی تھیں, اندھیرا ہوتا تھا. تو فجر سے پہلے جب ہم حرم جاتے تھے ہم دیواروں کو پکڑ پکڑ کے حرم جاتے تھے, ہمیں نظر نہیں آتا تھا. تو ہم نے ایک دن دیکھا ہمارے آگے کوئی کچھ فاصلے پہ کوئی ہے اور اس کے اندر سے روشنی ایسی نکلتی ہے اور پھر ایک دم روشنی بجھ جاتی ہے, پھر نکلتی ہے. پھر ہم قریب گئے تو شیخ عباس قمی تھے. تو ہم نے دیکھا کہ کیا تھا, کہا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ بولتے تھے تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی جب انسان اپنے اوپر محنت اور سارا کام کرے تو پھر معاملہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ پہلی کیا کہ اس کے وجود سے خیر, دوسرا اس کی برائیوں سے دوسرے بچ کے رہیں, تیسرا دوسروں کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرے اور اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پانچویں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کے پاس حاجت لے کر آئے, سوال لے کر آئے, کوئی بھی چیز, ضروری نہیں کہ پیسے مانگنے آئے, کوئی بھی حاجت, سوال, ریکویسٹ, تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یار پھر میرے پاس آ گیا, پھر میرے سے سوال, پھر میرے سے یہ نہیں. مطلب وہ دل کشادہ رکھتا ہے اپنا. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ انسان ظاہری چیزوں سے, البتہ وہ پھر الگ حدیثیں اس کی الگ الگ ہیں, کون سی حاجت کو کس طرح دیکھنا ہے, کس طرح بیئر کرنا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اگلی نشانیاں میں بہرحال جتنی میرے ذہن میں بھی آئیں گی میں آپ کو دے دوں گا, کہ میری نہیں ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. اقلا کی توفیق آتے خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سالم عقل کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. یہ امام فرماتے ہیں, یعنی کوئی چیز آگے پڑھنا چاہے, نالج گین کرنا چاہے, چیزوں کو حاصل, وہ تھکتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ تو سب آپ سب کے اندر ماشاءاللہ پائی جاتی ہے یہ نشانی. تو ویسے باقی بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ. اور ایک اور نشانی جو ہے وہ یہ ہے, یہ ایک ہی حدیث ہے, تھوڑی سی لمبی ہے پر جتنا میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. اللہ کے دشمن کے سامنے عزت کے بجائے اس کی راہ میں ذلت کو پسند کرتا ہے. یعنی خدا کا جو دشمن ہے کہ اس کے قریب جا کر اپنے آپ کو عزت سمجھے یا کچھ ہو نہ, ذلت کو دشمن کے آگے عزت سے زیادہ پسند کرتا ہے. اے ہاتھ ملنا ذلہ والی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی سید الشہداء کے جو ہے وہ تیرے جیسے کی جو ہے وہ میرے جیسا جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا, تو اس سے بہتر ہے کہ میں موت کو جو ہے وہ انسان پر پھر
دوسرا کہ وہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں توانگری کو یعنی غنا کو خدا کے مقابلے میں فقر کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ اس کو پیسہ ہو، اس کے چیزیں مل جائیں، اس کے اختیارات بڑھ جائیں، لیکن خدا نہ ہو تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا. کہا فقر ہو، محتاجی ہو پروردگار. اور یہاں پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی حدیث ہے کہ فقری فخری، یہ جو پروردگار میری محتاجی ہے تیری بارگاہ میں، یہ میرا افتخار ہے، یہ میرا فخر. کیونکہ ظاہر ہے وہی غنی ہے، وہی غنی ہے. قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے انتم الفقراء اللہ، تم سب خدا کے محتاج ہو. اور یہ محتاجی بہت ضروری ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں یہ محتاجی بہت ضروری ہے. جانے محترم یہ اس کا کرم ہے کہ اگر انسان ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اس کے محتاج ہیں. بے شک لیکن بعض اوقات انسان دنیا میں اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اس کو ظاہر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کتنا زیادہ ہے، غفلت میں آ جاتا ہے. لیکن یہ محتاج ہونا کہ پروردگار یہ سب میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں یہ سب کر رہا ہوں، یہ سب کا میں تیری بارگاہ میں محتاج ہوں پروردگار. اگر تو نے ذرا سا کچھ مجھے چھوڑ دیا تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ محتاجی اس کی بارگاہ میں تواضع لے کے آتی ہے، انکساری لے کے آتی ہے، سجدے طولانی کرتی ہے اس کی بارگاہ میں. یہ انسان جو آتا ہے